بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 21 جنوری 2025 اور حسب معمول آج کی شب پھر آپ سے میں مخاطب۔ آج آپ کو تھوڑا بدلا سا ماحول محسوس ہو رہا ہوگا۔ پہلے جو ہم ویلاگ بناتے رہے ہیں، ریکارڈ کرتے رہے ہیں، وہ میرے گھر سے ہوتے تھے، اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ فیملی کے ساتھ باہر نکلے ہیں، تو ساتھ ہی مجھے شہریار کہنے لگا کہ آج ادھر ہی ریکارڈ کر لیں، تھوڑا چینج آ جائے گی، تو میں نے بھی اس سے ایگری کیا۔ آپ کو یہ جو خوبصورت ماحول نظر آ رہا ہے، یہ چکوال سے کوئی 2-2.5 کلومیٹر باہر کلے اوون ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ ہے، اور بڑا خوبصورت فیملیز یہاں آتی ہے کھانا کھانے کے لیے۔ تو آج میری بیٹی میرے گھر آئی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا چلو ہم باہر کھانا کھاتے ہیں، تو یہاں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ ویلاگ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج کسی قسم کا کوئی واقعہ یا کوئی اس طرح کی کوئی بات آپ سے اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے خیال میں اس تمہید میں بات لمبی ہو جائے گی اور شاید آپ اس کو اس طرح انجوائے نہ کر سکیں۔ تو ایک بڑے خوبصورت اشعار تھے میرے ایک مطالعہ سے گزرے آج سے کافی عرصہ پہلے۔ بعض اوقات کوئی چیز سن کے تو بندہ پھڑک جاتا ہے، وہ اسی طرح کے اشعار تھے، اور یہ کوئی شاعر ہے تیمور حسن تیمور، یہ ان کے اشعار ہیں، بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اور جب میں نے سنے تھے تب بھی مجھے اچھے لگے، میرے دوستوں کو بھی اچھے لگے۔ یہ غزل کے اشعار ہیں یقیناً، اور آپ کو بھی اچھے لگیں گے، اور اگر اچھے لگے تو اپنے کومنٹس میں مجھے رسپانس ضرور کیجئے گا۔ میری صرف اتنی درخواست ہوتی ہے، میں نے آپ سے کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ میرا ویلاگ جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں اور پھر اس پہ بیل آئیکن دبائیں یا اپنے آگے دوستوں کو شیئر کریں۔ میری درخواست صرف اتنی ہے کہ اگر یہ اشعار آپ تک پہنچ جائیں تو کم از کم آپ اپنی پسندیدگی سے مجھے ضرور آگاہ کر دیں۔ جس طرح کہ میں نے ایک دن کہا تھا کہ شاعری جو ہوتی ہے یہ ایک لوری کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ماں کی لوری اس کے روتے ہوئے بچے کو لبوں پہ مسکراہٹ لے آتی ہے، اسے ہنسا دیتی ہے، اسی طرح جو سخن شناس لوگ ہوتے ہیں انہیں اچھی شاعری ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لے آتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ایک خاص کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے میرے خیال میں ایک اپنا شعر جو ہے وہ شعر بھی کیا تھا، وہ تھا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ خواتین و حضرات، جس طرح شعروں کے انتخاب سے رسوائی کا شاعر کو خوف دامنگیر ہے، تو یہ رسوائی اس طرح کی نہیں ہوتی، یہ ایک طرح کی ایک نیک نامی ہوتی ہے۔ شاعروں کا تعارف ان کے اشعار ہی ہوتے ہیں۔ تو آج جو میں اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ وہ اشعار جو تیمور حسن تیمور کے میں نے بتایا تھا کہ مجھے اچھے لگے تھے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، تجھے زندگی کا شعور تھا تیرا کیا بنا، تجھے زندگی کا شعور تھا تیرا کیا بنا، تو خاموش کیوں ہے یہ بتا تیرا کیا بنا، جو تیری نصیب سے جنگ تھی وہ میری بھی تھی، میں تو کامیاب نہ ہو سکا تیرا کیا بنا، نئی منزلوں کی تلاش تھی سو بچھڑ گئے، میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا تیرا کیا بنا، مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، تو امیدوار تھا جیت کا تیرا کیا بنا، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا تیرا کیا بنا، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا تیرا کیا بنا، تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو۔ خواتین و حضرات، آخری شعر ہے بڑا خوبصورت، تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو، تیرے بولنے سے پتہ چلا تیرا کیا بنا۔ تو خواتین و حضرات، آج کا یہ ویلاگ انہی اشعار پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت اشعار جنہوں نے کسی دور میں مجھے بہت متاثر کیا، یقیناً آپ کو بھی لطف دیں گے، آپ ان سے یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ چکوال سے 3-4 کلومیٹر ہٹ کے ایک ہوٹل ہے، ایک ریسٹورانٹ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت، انشاءاللہ کل رات پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔